السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جس نے لفظ کن سے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، اس وقت دنیا میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو جس طرف بھی آپ دیکھیں گے برائی اور فحاشی آپ کو نظر آئے گی، اور جتنے بھی آپ نظر دوڑاتے جائیں گے برائیاں اور فحاشیاں آپ کو دکھائی دیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس برائی کی، فحاشی کی، عریانیت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے انحراف، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غفلت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے جو ہے بیزاری۔ یہ وجہ ہے جو برائیاں آج کل زیادہ نظر آتی ہیں، بے حیائیاں زیادہ نظر آتی ہیں، بے شرمیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ کام صرف علماء کا ہے، علماء کرام صرف اس کے ذمہ دار ہیں، کہ علماء جہاں جائیں گے وہاں پر برائیوں کو ختم کریں گے، تو یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا اور برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء ممبر و محراب پہ رہتے ہیں، علماء اسٹیج پر رہتے ہیں، لیکن عامت الناس جو ہے یہ ہر جگہ رہتی ہے، عام لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اور جب سب کوئی یہ ذمہ داری لے لے گا کہ یہ ذمہ داری ہماری ہے، ہم جہاں پر بھی برائی دیکھیں گے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، جہاں پر ہم اچھائی دیکھیں گے اس کو ہم اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، تو معاشرہ اور سوسائٹی میں اصلاح پیدا ہوگی، گھر میں اصلاح پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ ذمہ داریاں تو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں ان لوگوں کے لیے ہے جن کے جبے اور کبے ہیں، تو معاشرہ اور سوسائٹی میں سوائے تباہی کے، سوائے بربادی کے اور کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس چیز کو نبھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک شخص اپنے گھر میں دیکھتا ہے، اپنے پڑوس میں دیکھتا ہے، اپنے کاروبار میں دیکھتا ہے، یا کہیں پر بھی اگر برائی دیکھتا ہے اس کو فوراً روکنے کی کوشش کرے، جہاں تک ہو سکے زبان سے، اگر ہو سکتا ہے زبان سے روکے، ہاتھ سے ہو سکتا ہے ہاتھ سے روکے، یا اسی طرح سے اچھائیوں کی طرف جہاں بلانا ہے وہاں اچھائیوں کی طرف بلائے،
تب جا کر کے یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی اچھائی کی طرف آ سکتی ہے، اس میں بھلائیاں آ سکتی ہیں، اس میں اچھائیاں آ سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امت مسلمہ کو دیگر امتوں پر فوقیت کیوں حاصل ہے، یہی وجہ ہے۔ اسی وجہ سے امت مسلمہ کو دیگر امتوں پر فوقیت حاصل ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فریضہ سے غفلت برتنے والوں کے اوپر بہت سخت ناراض ہوتا ہے، بہت سخت ناراض ہوتا ہے، اور کئی طرح کی نحوستوں کا سامنا ایسے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو اس فریضہ سے غفلت برتتے ہیں، اس فریضہ سے، اس ذمہ داری سے جو ہے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، اچھائی کرنے کا حکم دینا اور غلط کاموں سے روکنا، یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو لوگ اس فریضہ سے غفلت برتتے ہیں، جو لوگ اس ذمہ داری سے لا تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر سخت ناراض ہوتا ہے اور بہت ساری نحوستوں کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بہت ہی زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ آپ پہلی قوموں کو دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان پر ناراض ہوا تھا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں حد درجے غافل ہو چکے تھے، حد درجے لاپرواہی اختیار کرتے تھے۔ کوئی بھلائی کرے یا برائی کرے، اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنی محبتوں کو چھین لیا اور اپنی مغفرت سے ان کو محروم کر دیا، اپنی مغفرت سے محروم کر دیا۔ کیوں؟ وہ بھلائی کا حکم نہیں دیتے تھے، برائیوں سے روکتے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کو چھین لیا، مغفرت کو چھین لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین لوگ ہو، تم اچھے لوگ ہو، تم بہت اچھے لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا فرماتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، جو تم اچھے لوگ ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا راستہ چھوڑ دیا، جو لوگ بھلائی کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے کا راستہ بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے محروم ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے وہ لوگ محروم ہو گئے۔ اور یہی نہیں، آپ یہ بھی جان لیں کہ قرآن کے مطالعے سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جب قومیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتی ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو صلحاء ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو علماء ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو علم والے ہیں، جو ایسے لوگ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھتکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ایسے لوگوں پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اعراض کرنے والوں کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے منہ موڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنی لعنت کو برساتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت بھیج دی گئی، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت بھیج دی گئی۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ایسا بھیج دی گئی، ایسا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اور وہ لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون،
اس کے لیے اس کے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یقیناً وہ جو کچھ کرتے تھے برا کرتے تھے. یعنی یہ کہ ان کے اوپر کیوں لعنت بھیجی گئی، کیوں عیسیٰ اور عیسیٰ بن مریم اور داؤد کی زبانی کیوں لعنت بھیجی گئی؟ اس لیے کہ یہ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان کے اوپر آئی. اور یہی نہیں بلکہ جب لوگوں میں نیکی پھیلانے اور بدی سے رکنے کا جذبہ ختم ہو جائے، جب نیکیوں کو پھیلانے کا، نیکیوں کے کرنے کا، اچھائیوں کے پھیلانے کا، اچھائیوں کو کرنے کا اور برائیوں سے روکنے کا، بدکاریوں سے روکنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم پر اپنا عمومی عذاب نازل کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً اور تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جس کا اثر تم میں سے صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تم لوگ ایسے فتنے سے بچتے رہو جس کا اثر تم میں سے صرف ظالم تک محدود نہیں رہے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو، ورنہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اور مشہور صحابی جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں نافرمانی کے کام ہوں اور وہ اسے روکنے پر قادر ہوں، مگر وہ نہ منع کرتے ہوں، اس کو روکتے نہ ہوں، اس سے لوگوں کو نہ منع کرتے ہوں، تو قریب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سبب ان سب کو اپنے عذاب کے لپیٹے میں لے لے. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو دیکھتا ہے کہ ان کے اندر برائی پھیلی ہوئی ہے، اس میں رہنے والے برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، بھلائیوں کا حکم نہیں دیتے ہیں، تو اسی کے سبب اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو اپنے عذاب کے لپیٹ میں لے لیتا ہے اور سارے کے سارے لوگوں کو عذاب ہو جاتا ہے. محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اکثر بھائی یہ کہتے ہیں یا کہتے ہوئے آپ کو ملیں گے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. ہم دعا کرتے ہیں بچی کی شادی کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں اپنی نوکری کے لیے، ہم دعا کرتے ہیں اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے، لیکن ہماری دعا ہی نہیں قبول ہوتی ہے، ہماری دعا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے. لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ ضرور تم نیکی کا حکم کرتے رہو، البتہ ضرور تم برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ بہت زیادہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے اور پھر تم اس سے دعا کرو اور پھر وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکیوں کا حکم کرتے رہو، تم ضرور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ بہت زیادہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے، پھر تم اس سے دعا کرو، پھر تمہاری دعا قبول نہ کی جائے. تاریخ اس بات پر شاہد ہے میرے بھائی اور دوستو، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو صلح، نیکی پھیلانے اور برائیوں سے روکنے میں کسی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہوا کرتے تھے، جو نیک لوگ
نیکی کو پھیلانے اور برائیوں سے روکنے کے معاملے میں کسی سے رابطہ نہیں قائم کیا کرتے تھے، کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا کرتے تھے، کسی کے ساتھ کبھی کوئی لچک نہیں پیدا کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی کسی صورت میں رد نہیں کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، اور وہ لوگ مستجاب الدعوات لوگ ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ جہاں بھلائی کا کرنے کا حکم ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے رکنا ہے، برائیوں سے روکتے تھے، اور کسی بھی طرح کی دیکھ کر کے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، کسی طرح کی بھی دعا ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو تو ہمیں بھی وہی اصل کام کرنا ہوگا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنا ہوگا۔ چونکہ قرآن مقدس بار بار چیخ چیخ کر کے کہہ رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین لوگ ہو جو انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہم سب کو اس اہم مسئلہ کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔ الہ العالمین ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اپنے اندر برائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گھرانے میں برائیوں کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں برائیوں کو دیکھتے ہیں، الہ العالمین ہمیں اس کا روکنے والا بنا دے، اور ہمیں نیکی کا حکم دینے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔